الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق احکامات اور ہدایات عطا فرمائیں، اور ان ہدایات پر عمل کر کے انسان سکون پا سکتا ہے، اور اس کو فراموش کر کے انسان بے چینی کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس روایت کا پس منظر آپ لوگوں کو پچھلے جمعے میں عرض کیا گیا تھا کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کون ہے جو میں جو بات کہنے والا ہوں اس کو سنے، یاد رکھے، عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائیں. ہر نصیحت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں مبارک پر شمار فرمایا. پہلی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی: اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ دیکھو حرام چیزوں سے بچو اور حرام چیزوں سے اجتناب کرو، ان کو ترک کر دو تو تم اللہ کے انتہائی عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو اور قناعت اختیار کرو، تو تم دنیا کے سب سے مالدار آدمی بن جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی: وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تم پڑوسیوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے. یہ 3 نصیحتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کا تذکرہ گزشتہ جمعوں کے اندر آتا رہا. اللہ رب العالمین ان تینوں نصیحتوں پر کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس جمعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی اور 5ویں نصیحت کے حوالے سے کچھ عرض کیا جائے گا. 4تھی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، وہ نصیحت یہ ارشاد فرمائی: وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ كَمَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ تم لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی آداب میں سے اصول کا درجہ رکھنے والی بات ہے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اور جس زمانے اور جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس میں دین کا تصور بڑا محدود کر دیا گیا. اس میں
دین کا مفہوم یہ رکھا گیا کہ کچھ اللہ رب العالمین کے بارے میں دھندلے دھندلے عقائد ہمارے علم میں آ جائیں، اور کچھ عبادات جو ہماری طبیعت کو بھاتی ہیں وہ اختیار کر لیں، اور بس ہم مسلمان ہیں، ہم زاہد بھی ہیں، ہم عابد بھی ہیں، ہم متقی بھی ہیں، ہم پرہیزگار بھی ہیں، اور اپنے وقت کے ہم جنید بغدادی بھی ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکامات جو معاشرتی احکامات ہیں، وہ احکامات جو معاملات سے متعلق احکامات ہیں، وہ احکامات جو اخلاق سے متعلق احکامات ہیں، ان کو فراموش کر بیٹھے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین بس اتنا ہی محدود ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جو نصیحتیں فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہتمام کے ساتھ نقل فرمائیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ذات تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس طرح ہمتن گوش ہو جاتے کہ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے ہیں، اگر وہ حرکت کریں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے، اتنی یکسوئی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا کرتے۔ حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب جاسوس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال احوال دیکھنے لگے تو جا کر انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو بتلایا کہ ہم ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہیں کہ جس کے پیروکار ایسے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں تو وہ ہمتن گوش ہو جاتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو ان کے قطرے پانی کے قطروں کو بھی گرنے نہیں دیتے، اپنے پورے جسم پر مل لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہتمام کے ساتھ یوں فرمایا کہ کون ہے جو میری اس بات کو سنے، یاد رکھے، عمل کرے اور پھر دوسروں تک پہنچائے۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر معاشرتی احکامات کی کیا قدر و منزلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ كَمَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ تم لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معاشرتی احکامات کی بڑی اہمیت تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے متعلقین اور مریدین میں سے، منتسبین میں سے مجھے یہ اطلاع ملتی کہ فلاں مرید نے اذکار میں کوتاہی کر لی، نوافل میں کوتاہی کر لی، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب مجھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ کسی متعلق نے معاشرتی احکامات کو توڑا ہے تو مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ معاشرتی احکامات دین کا بہت اہم حصہ ہے، اور اس اہم حصے کو دنیا نے فراموش کر دیا، اور یہ دنیا سمجھنے لگی کہ ہم کلچر کے اندر، تہذیب و ثقافت کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر ہم آزاد و خود مختار ہیں، ہم کو جس کی جو چیز اچھی لگے ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو اپنا سکتے ہیں، ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک عمومی ذہن بنا ہوا ہے، اور معاشرتی احکامات کے اندر ہم نے دوہرا معیار رکھا ہوا ہے، اپنے لیے معیار الگ ہے اور دوسروں کے لیے معیار الگ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حقیقی مسلمان ہونے کی جو تعریف فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، وہ یہ فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کی ہاتھ سے تکلیف پہنچنے سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون والی روایت آداب معاشرت کے اندر اساس کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی کے اوپر تمام معاشرتی احکامات بنیاد کرتے ہیں اور بیس کرتے ہیں، اور اس کے لیے پیمانہ، اس کو پہچاننے کے لیے پیمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ كَمَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، گویا کہ معاشرتی احکامات کے لیے جو اصول کا درجہ رکھتی ہیں وہ 2 حدیثیں ہیں۔
ایک حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور دوسری حدیث احب للناس ما تحب لنفسک. یہ دو حدیثیں اصول کا درجہ رکھتی ہیں. اب ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں ملاحظہ کریں اور مشاہدہ کریں اور مراقبہ کریں اور احتساب کریں تو ہم کو نظر آ جائے گا کہ ہم نے معاشرتی احکامات کی کس قدر خلاف ورزی کی. مثلا آپ نے یا میں نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں اتنے بجے آ جاؤں گا. اب وعدہ کر لیا، اب وہ صاحب انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ میں اپنے معاشرے کا ایک فرد ہوں لہذا مجھے وقت کا احساس نہیں، میں 1 گھنٹے بعد پہنچوں، 2 گھنٹے بعد پہنچوں، اور وہ آدمی انتظار کر رہا ہے تو میری بلا سے انتظار کرتا رہے. اسی طریقے سے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھیا اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے، آپ مجھے کچھ رقم عنایت کر دیجئے، میں آپ کو فلاں دن بعد دے دوں گا. اب وہ دینے والے نے دے دی مہربانی کر کے، لیکن اس نے گویا کہ اپنے لیے ایک عذاب کا فیصلہ کر لیا. اب مطالبہ کیا جا رہا ہے تو اس کو ٹالا جا رہا ہے، فون پہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں موجود نہیں ہے، اور دیگر ہیلے بہانے ٹوٹکے اسی طریقے سے ہماری معاملاتی زندگی اور تجارتی زندگی کے اندر ہے کہ مسلمان ہو اور وہ وعدہ خلافی کرے، ایسا ممکن نہیں. مسلمان ہو وہ ایذا رسانی کرے، ایسا ممکن نہیں. لیکن ہمارے پورے معاشرے کے اندر یہ عام چلن ہو گیا کہ خریدنے کے لیے چیز آتے ہیں تو اس سے زیادہ بہترین تاجر کوئی نہیں، لیکن جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اس سے زیادہ بدبخت اور بد معاملہ کوئی نہیں. اور مطالبہ کیا جا رہا ہے تو یہاں تک سننے کو ملا کہ بہت سے حضرات شہر سے باہر دوسرے شہروں کے اندر انہیں مال کی سپلائی کر دی. مال کی سپلائی کرنے کے بعد اب پیسے کی وصولی کے لیے جا رہے ہیں تو وہ صاحب ملیں گے، ملنے کے بعد کھانا بھی کھلائیں گے، اپنے گھر کے اوپر ٹھہرائیں گے بھی، اور پھر ساتھ ساتھ اپنے اللے تللے خرچوں کا مشاہدہ بھی کروائیں گے، لیکن اس کے باوجود کہیں گے میاں اگلے سفر میں لے لیجئے گا. اس طرح بے شمار سفر کروا کے اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ تو تکار کی نوبت آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد گالم گلوچ کی نوبت آ جاتی. یہ مسلمان معاشرے کی تصویر نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کو اختیار کر لیا کیونکہ ہم سمجھنے لگے کہ اسلام تو صرف نماز کی حد تک ہے. اب نمازیں بھی ہو رہی ہیں، تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، اور مسجد کے اندر بہت وقت بھی دیا جا رہا ہے، لیکن معاملے کے اندر ایک کافر سے بدتر معاملہ کرنے والے ہیں. تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے اور یہ کوئی نجات کا راستہ نہیں. اسی طریقے سے اب آپ نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنے آنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تشریف لائیے. اب ملاقات کرنے آئے تو بغیر بتائے کہیں نکل گئے. اب انتظار ہو رہا ہے اور انتظار کی کوفت ہو رہی ہے، تکلیف اٹھائی جا رہی ہے، اور یہ تمام بدمزگیاں ہو رہی ہیں اور اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں. اسی طریقے سے تکلیف کے اندر ایذائے مسلم کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ نے اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ میں اتنے بجے آؤں گا اور آپ کے ساتھ کھانے میں شرکت کروں گا. اب بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں، آپ اپنی ہوائیاں توائیوں کے اندر مصروف ہیں، اور بیوی بچے کو اذیت ہو رہی ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت متقی ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دوہرا پیمانہ رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے آگے چلتے جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر شوہر ہے تو شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میری فلاں فلاں مزاج کی رعایت رکھو، لیکن بیوی کے معاملے میں اس کو کوئی اپنی اوپر پابندی رکھنے کا اختیار نہیں. وہ سمجھتا ہے میں تو آزاد ہوں، اب میں اپنی بیوی کی پسند کا خیال رکھوں یا نہ رکھوں. اب جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہا. اور ہم بھول گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کہلانے کے مستحق وہ آدمی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ پاؤں کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے.
اور اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر تو اس کا اتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، اللہ کی مخلوق کی رعایت رکھنا، کہ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ محدث ساری زندگی حدیثیں پڑھاتے رہے اور مختلف قسم کے اعمال کرتے رہے، لیکن اللہ تو اللہ ہے، شہنشاہ ہے، اس کی مرضی، اس کو جو ادا پسند آ جائے۔ انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد کسی نے اس محدث کو خواب میں دیکھا اور محدث سے دریافت کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ محدث کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین کو میری ایک ایسی ادا پسند آئی کہ اس ادا کے صدقے میں اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اور وہ ادا کیا تھی؟ وہ ادا یہ تھی، فرمانے لگے کہ ایک دن، آج کل کے زمانے میں تو بال پین بھی ہیں اور فاؤنٹین پین بھی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں دوات اور قلم ہوا کرتا تھا۔ تو وہ محدث فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حدیث لکھ رہا تھا، گرمی کا زمانہ تھا، میں نے دوات کے اندر اپنے قلم کو ڈالا اور قلم کو باہر نکالا، اس کے بعد میں لکھنے کا ارادہ کرتا تھا کہ ایک مکھی آئی اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے بیٹھ گئی، تو میں نے اپنے قلم کو روک لیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ پیاس بجھا لے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجھے تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی، ہم نے اس کے صدقے میں تم کو بخش دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر اپنی مخلوق کا بڑا عجیب معاملہ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب غریب بات فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اللہ رب العالمین کو مانتا تھا، لیکن اللہ کی معصیت میں پڑا ہوا تھا، اللہ کی معصیت میں پڑا ہوا تھا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے نام اعمال کے تلنے کا وقت آئے گا تو اس کے نام اعمال کو جب تولا جائے گا تو اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں پائی جائے گی، تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے دیکھو اس کے نام اعمال میں تلاش کرو، کوئی شاید نیکی ہو۔ تو فرشتے تلاش کرتے ہیں، ان کو کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے اس کی ایک نیکی، اور وہ نیکی یہ ہے کہ مہلن اذا باع و مہلن اذا اشترى، جب کسی سے معاملہ کرتا تھا، فروخت کرتا تھا، تو اس میں بڑی نرمی کا معاملہ کرتا تھا، درگزر کا معاملہ کرتا تھا، اور جب کوئی چیز خریدتا تھا اس کے اندر بھی درگزر کا معاملہ کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ یہ میری مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا تھا، میں اس کا خالق ہوں، میں اس سے زیادہ لائق ہوں کہ میں اس کو اس کے صدقے میں بخش دوں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کا عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم اللہ کے کنبے کے ساتھ کیسا مذاق کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ موجودہ زمانے کے اندر طنز و مزاح ایک شعبہ بن گیا ہے، ایک فن بن گیا ہے کہ کسی کو لپیٹ لپیٹ کے چماٹے ماریے اور اس کو رسوا کر دیجئے، کہا جاتا ہے بہت بڑے ادیب ہیں، اور کہا جاتا ہے بہت بڑے نثر کے امام ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوست احباب کی مجلس دیکھیے کہ جس مجلس کے اندر کبھی محبتوں کی باتیں ہوتی تھیں، اب ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹی جاتی ہیں۔ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہوتے ہوتے کسی کے اوپر کوئی بات جملہ کس دیا، اب سب چونٹیوں کی طرح چمٹ گئے، اب اس کو رسوا کر رہے ہیں، اور پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک موقع پر عجیب غریب بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے فرمایا اے ابن مسعود، بتلاؤ کہ بیت اللہ سے زیادہ کوئی محترم چیز ہو سکتی ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، بیت اللہ سے بھی ایک محترم چیز ہے، وہ مسلمانوں کی عزت نفس ہے، اور جس نے مسلمانوں کی عزت نفس سے کھلواڑ کیا اس نے گویا کہ بیت اللہ کو ڈھا دیا۔ اب صبح سے شام تک ہم کتنے بیت اللہ ڈھا دیتے ہیں،
ہم کو نہ اپنی بیوی کے طبیعت کا خیال، نہ اپنے بچوں کی طبیعت کا خیال، نہ اپنے محلے والوں کی طبیعت کا خیال، نہ اپنے پڑوسیوں کی طبیعت کا خیال، نہ اپنے رشتہ داروں کی طبیعت کا خیال۔ اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کے پڑوس کے اندر ایک شخص تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینکا کرتا تھا۔ ایک دن ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، اس نے کچرا نہیں پھینکا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کے اوپر کچرا پھینکا کرتا تھا اور آپ میری عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یہ تشویش ہوئی کہ کہیں تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی کہ تم اپنے معمول سے ہٹ گئے۔ اس کی چیخ نکل گئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور آج ہم کو دیکھ کر مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے معاشرتی احکامات کو کتنا فراموش کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ زندگی کے مختلف شعبوں میں دیکھتے چلے جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کام ایک مسلمان کیا ایک انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ایذائے مسلم کے لیے اس سے کیا بڑی بات ہوگی کہ کباڑ خانے سے مختلف پارٹس خریدے اور پارٹس خرید کے ان کو رنگ کیا، پالش کی اور اس کے بعد میڈ ان جاپان کا اسٹیکر لگا کر دھڑلے سے نام کے ساتھ لگا ہوا حاجی صاحب، نام کے ساتھ لگا ہوا صوفی صاحب، نام کے ساتھ لگا ہوا اللہ والا، اور دھڑلے سے ہم ایکسپائر چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ دو صاحباب نے بتلایا کہ دبئی کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جو ایکسپائر ہونے کے قریب ہوتی ہیں ان کو پاکستانی تاجر خریدتا ہے، اس کی تاریخ تبدیل کرتا ہے اور یہاں پر لا کر پوری قیمت وصول کرتا ہے۔ تو کیا یہ مسلمان معاشرے کی تصویر ہے؟ کیا ہم نے اسلام میں آنے کے بعد اور ہم نے اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد کیا ان مطالبات کو پورا کر لیا جو ہم آج بڑی خوشی سے اور دھڑلے سے آزادی کا جشن منا رہے ہیں؟ کیا ایسے دیش کی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے کہ جس دیش کے اندر علماء کی خون کی ہولی کھیلی گئی؟ کیا ایسے دیش کے اندر آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے کہ جس ملک کے اندر معصوم ننھی ننھی بہنوں اور بیٹیوں کو اس بموں سے ہلاک کیا گیا جن بموں سے کسی دشمن کو بھی ہلاک نہیں کیا جاتا، جس سے وہ بچیاں سرما سرما ہو گئی اور پانی پانی ہو گئی؟ کیا ہم آزادی کا حق ادا کرنے والے ہیں؟ کیا ہم نے وہ آداب معاشرت کو پورا کر لیا؟ کیا ہم نے وہ احکامات پورے کر لیے کہ جن احکامات کے نتیجے میں ہم کو مسلمان کہا جائے گا، جس کے نتیجے میں ہم کو حقیقی مسلمان کہا جائے گا؟ کیا ہمارے وہ اکابرین ان کے کانوں کے اندر وہ نعرے نہیں گونج رہے ہیں کہ جن نعروں کے اندر کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ؟ کیا وہ وقت یاد نہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عصمت کے خاطر کنوؤں کے اندر کود کود کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اس ملک کے حصول کے لیے قربانیاں دیں؟ کیا وہ وقت یاد نہیں کہ 1857 سے لے کر آخری 1947 تک اکابرین نے کیا کیا قربانیاں دی؟ کیا وہ موقع یاد نہیں کہ شیخ الہند کو جزیرہ انڈمان میں بھیج دیا گیا؟ کیا وہ وقت یاد نہیں کہ حضرت ضامن شہید کو شہید کر دیا گیا؟ کیا وہ وقت یاد نہیں کہ جب ماؤں کے سامنے ان کی بیٹیوں کی، باپ کے سامنے ان کی بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی؟ کیا وہ وقت یاد نہیں کہ ریلیں آ رہی تھی اور ان ریلوں کے اندر سوائے انسانوں کی کٹی ہوئی لاشوں کے کچھ نہیں تھا؟ کیا وہ وقت یاد نہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے زیورات، اپنی تمام چیزیں، ہمارے آبا و اجداد نے اپنی تمام جائیدادیں صرف اسلام کے خاطر، ایک اسلامی مملکت کے خاطر قربانیاں کی تھی اور وہ وہاں پر ارب پتی تھے اور یہاں پر آ کر وہ بوریوں پہ بیٹھنے والے بن گئے؟ کیا ان ماؤں کی سسکیاں تمہیں بے چین نہیں کرتی؟ کیا ان بہنوں کی آہیں تمہیں نہیں بے چین کرتی؟ کل سوچو کہ تمہاری وہ بہنیں دامن پکڑ کے، تمہارا گریبان پکڑ کے پوچھیں گی کہ اے میرے بھائیوں، اے میرے باپوں، اے میرے چچاؤں، اے میرے ماموں، کیا ہم نے اس دن کے لیے، اس دیش کے لیے قربانی دی تھی؟ آزادی کا جشن مناتے ہو، کیا ایک قوم بن سکی؟
1947 سے پہلے ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، 1947 کے بعد ایک ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ آج پنجابی ہم ہیں، پٹھان ہم ہیں، مہاجر ہم ہیں، بلوچی ہم ہیں، سندھی ہم ہیں، مکرانی ہم ہیں، اور ہم پتہ نہیں کتنے قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن ہم مسلمان نہیں، ہم پاکستانی نہیں۔ کیا ہم نے اپنی وہ ذمہ داری پوری کر دی؟ کیا ان در و دیوار سے تم کو وہ چیخیں سنائی نہیں دیتی جو کبھی جامع افسہ سے آ رہی تھی؟ کہ وہ آہیں نہیں سنائی دیتی جو کبھی جامع حفصہ سے آ رہی تھی؟ تم کو وہ وقت یاد نہیں آتا جو شیخ الحدیث حضرت یوسف لدھیانوی شہید کو اس سرزمین پر شہید کر دیا گیا؟ کیا وہ چیخیں یاد نہیں آتی جب مفتی نظام الدین شامزئی شہید کی خون کی ہولی کھیلی گئی اور علماء کی زبان سے چیخیں نکل گئی، کلیجہ منہ کو آ گیا؟ کیا اس ملک کو اس لیے حاصل کیا گیا؟ کیا اس ملک کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس ملک کے اندر مسجدیں مسمار کر دی جائیں گی؟ کیا اس ملک کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ان کے مدارس کے اوپر قفل ڈالا جائے گا؟ کیا اس ملک کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ علماء کو تکالیف دی جائیں گی، ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا، ان کے اوپر قسم قسم کے الزامات لگائے جائیں گے اور مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹا جائے گا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنایا جائے گا؟ 14 اگست ہم سے احتساب کا مطالبہ کرتا ہے، ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اے پاکستانیوں تم کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ اے پاکستانیوں کل حضور کے سامنے تم کو جا کے جواب دینا ہے۔ آج یہاں پر جتنی سہولتیں ہیں، جتنی آسائشیں ہیں، یہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، ایسی جشن آزادی جس جشن آزادی کے حق کو ہم ادا نہیں کر سکے، جن ماؤں بہنوں کی آہوں سسکیوں کے لیے ہم کچھ نہ کر سکے، وہ بہنیں جن کے دوپٹے کو سکھوں نے نوچا تھا، ان ماؤں بہنوں نے جس نے یہ قربانیاں دی تھیں، اس قربانیوں کا کیا ہم ادا کر سکے؟ اللہ ہر کچھ جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں ڈھیل ضرور ہے لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ یہ ملک ہم نے کیوں حاصل کیا تھا؟ کیا اس لیے کہ ہم یہاں پر زنا کو عام کریں گے؟ کیا اس لیے کہ ہم یہاں پر شراب کو عام کریں گے؟ کیا اس لیے کہ ہم یہاں پر خود غرضی کو عام کریں گے؟ کیا اس لیے کہ یہاں پر رشوت ستانی کو عام کیا جائے گا؟ کیا اس لیے کہ یہاں پر غنڈہ گردی کی جائے گی؟ کیا اس لیے کہ ظالم کا ظلم کے بول بالا ہوگا اور اس کے ظلم کے خوف سے اس کی عزت و احترام کیا جائے گا؟ یا ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ وہ اسلام جو کتابوں میں محفوظ ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا، وہ قرآن جو کتابوں کی شکل میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اس قرآن کی عملی تصویر پیش کرنا تھا، عملی مظاہرہ کرنا تھا، جس کے اندر مدینہ طیبہ جیسے نمونے وجود میں آنے تھے، جس کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام عدل قائم ہونا تھا، جس کے اندر خلفائے راشدین کی یادیں تازہ ہونی تھیں، جس کے اندر ماؤں کی گودوں میں طارق بن زیاد پروان چڑھ رہے ہوتے، جن کی گودوں میں خالد بن ولید پروان چڑھ رہے ہوتے، جن کی گودوں میں سعد ابن ابی وقاص جیسے لوگ پروان چڑھ رہے ہوتے، جن کی گودوں میں محمد بن قاسم جیسے لوگ پروان چڑھ رہے ہوتے، جن کی گودوں میں حسن بصری، سلطان صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی اور جلال الدین سیوطی، جلال الدین محلی، ابن سیرین جیسے لوگ پروان چڑھ رہے ہوتے۔ آج وہ گودیں بانجھ ہو گئیں، آج وہ گودیں ویران ہو گئیں، ماؤں کی گودوں سے ایکٹرز پیدا ہو رہے ہیں، ماؤں کی گودوں سے دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں، ماؤں کی گودوں کے اندر غنڈے پروان چڑھ رہے ہیں، ماؤں کی گودوں کے اندر شرابی پروان چڑھ رہے ہیں، ماؤں کی گودوں کے اندر قاتل پروان چڑھ رہے ہیں، ماؤں کی گودوں کے اندر رشوت خور پروان چڑھ رہے ہیں، ماؤں کی گودوں کے اندر
سود خور پروان چڑھ رہے ہیں۔ 14 اگست ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ کیا ہم ابھی بھی خواب غفلت میں پڑے رہیں گے؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ آیت ہم سے سوال کر رہی ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل کے اندر گداس پیدا ہو؟ جب یہ آیت حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عنفوان شباب نے سنی تو ان کی چیخ نکل گئی اور چیخ کے کہنے لگے بلا قد آن یا رب، بلا قد آن یا رب، بلا قد آن یا رب، اے پروردگار وہ وقت آ گیا۔ اور پھر توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک صوفی بھی نظر آتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک محدث بھی نظر آتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک مفسر بھی نظر آتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک اللہ کے برگزیدہ بندے بھی نظر آتے ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک انسانوں کی قلوب پر بادشاہت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت ہارون رشید تشریف فرما تھے، امیر المومنین، اور حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دم شور اٹھا، تو ہارون رشید نے اپنے CIA کے لوگوں کو بھیجا اور جا کے کہا کہ تحقیق کرو یہ کس قسم کا مجمع اور کس قسم کا شور ہے۔ تو ہارون رشید کے جاسوس گئے اور جانے کے بعد واپس آ کے بتلایا کہ عبداللہ ابن مبارک ایک محدث ہیں، وہ بغداد تشریف لائے اور تمام قافلہ ان کے استقبال کے لیے باہر نکلا، ان کو چھینک آئی تو تمام قافلے نے کہا یرحمک اللہ، تو اس کا شور ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کے اس اعزاز کو دیکھ کر ان کی اہلیہ کہنے لگی اے امیر المومنین، ایک تیری بادشاہت ہے کہ لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے، ایک عبداللہ ابن مبارک کی بادشاہت ہے کہ لوگ کشا کشا کھچے چلے آ رہے ہیں۔ کیا آج کوئی گود ہے جو عبداللہ بن مبارک پیدا کرے؟ کیا کوئی ماں ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کرے؟ کوئی ماں ہے جو محمد بن قاسم پیدا کرے؟ کوئی ماں ہے جو جلال الدین سیوطی پیدا کرے؟ کوئی ماں ہے جو مفتی نظام الدین پیدا کرے؟ کوئی ماں ہے جو یوسف لدھیانوی شہید پیدا کرے؟ میرے عزیز دوستو بھائیو، 14 اگست چیخ چیخ کے ہم سے فریاد کر رہا ہے، اے پاکستانیوں، تم جشن منا رہے ہو فائرنگیں کر کر کے، تم جشن منا رہے ہو اسکوٹروں کے سائلنسر کھول کے بوڑھوں اور کمزوروں کو تکلیف دے کے، تم جشن منا رہے ہو پٹاخے پھوڑ پھوڑ کے، ڈانس کر کر کے، ناچ اور گا کے۔ کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر کنجریاں پیدا ہوں گی، یہاں پر ڈانسر پیدا ہوں گے، یہاں گویے پیدا ہوں گے جن کے لباس کو دیکھ کر ایک عیسائی اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، جن کے چہروں کو دیکھ کر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عیسائی خاندان کا لڑکا ہے یا مسلمان خاندان کا لڑکا ہے، جس کے معاملات کو دیکھ کر پہچاننا مشکل ہوتا ہے یہ مسلمان ہے جو اس طرح کے معاملات کر رہا ہے۔ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مسلمانوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا ان کے دل میں گداس پیدا ہو جائے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے؟ میرے عزیز دوستو بھائیو، 14 اگست محاسبہ کا دن ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اور ہم مل کر اپنا محاسبہ کریں قبل اس کے کہ اللہ کے ہاں سے پکڑ آ جائے اور گرفت ہو، اور اللہ رب العالمین ہم سے فریاد کریں اور سوال کریں اور پوچھیں کہ تم نے اس آزادی کا کیا حق ادا کیا؟ کیا جس نے آزادی منانے والے نوجوان بچوں کو فلسطین کی ماں بہنوں کی پکار سنائی نہیں دے رہی؟ کیا بغداد کے مظالم سے ان کے دلوں کے اندر حرکت پیدا نہیں ہو رہی؟
کیا افغانستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو کشت و خون ایک جھوٹے الزام کی بنیاد پر بہایا جا رہا ہے، کیا ان کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی؟ کیا کشمیر کی مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری کی وہ سوہانے روح داستانیں ان کو پھڑکاتی نہیں؟ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھتا ہے، زمین تھر تھرا اٹھتی ہے، لیکن اے مسلمانوں، تمہارے قلوب کو کیا ہو گیا؟ تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا؟ تمہارے کلیجے کو کیا ہو گیا؟ تمہاری ضمیر کو کیا ہو گیا؟ کیسی مردگی ہے، کیسی بے حسی ہے؟ کیا کبھی اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانے کا دل نہیں چاہتا؟ کیا کبھی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہننے والا لباس، اس کا انداز اپنانے دل نہیں چاہتا؟ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچو، یہ ملاؤں کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے کہ اگر ایک جھوٹی سلائیڈ چلا دی جائے، ایک مسلمان لڑکی کو کوڑے مارتے ہوئے، جو بالکل پلے درجے کی جھوٹی، اس کے اوپر پوری دنیا کا میڈیا چیخنے لگتا ہے اور ہم لوگ بھی ندامت اور شرمندگی کے آثار پیش کرنے لگتے ہیں، لیکن ایک میری بہن جرمنی کے اندر وہ نقاب پہن کے اگر آتی ہے اور کورٹ کے اندر انصاف کے لیے جاتی ہے کہ میرا پڑوسی مجھ پہ تانے کستا ہے، مجھے دہشت گرد کرتا ہے، میں ایک عورت ذات ہوں، میں مصری خاتون، مصری نژاد، میں صرف اسلام کی وجہ سے حجاب کرتی ہوں، تو اس وقت دنیا نے دیکھا کہ اس عورت کو بھری عدالت کے اندر شہید کر دیا گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ اس کا شوہر اس کو بچانے کے لیے آگے بڑھا، تو وہاں کے جو فوجی تھے، وہاں کے جو پولیس والے تھے، اس نے ان کو خود شوٹ کر دیا۔ یہ ہے حقوق نسواں، یہ ہے تحفظ انسانیت، یہ ہے عدل و انصاف۔ کس کے پرچم تلے جینا چاہتے ہو؟ محمد کے پرچم تلے جینا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا بش کے پرچم تلے جینا چاہتے ہو، یا اللہ کے باغیوں کے ساتھ جینا چاہتے ہو؟ میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ جشن آزادی کا وقت نہیں، بلکہ یہ ندامت کے آنسو بہانے کا وقت ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب اس اسلامی سلطنت قائم تھی اور بغداد کے اندر اگر امیر بیٹھا ہوا ہے اور راجہ داہر کے لوگ مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، تو ایک مسلمان بہن کہتی ہے، واہ معتصمہ، ہائے معتصم، تو سنتا نہیں کہ تیری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو بغداد کے اندر ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے اور محمد بن قاسم کا لشکر اپنی بہن کو بچانے کے لیے آتا۔ اور آج اپنے ہاتھوں کے اندر ہم جھنجھنے پہنے ہوئے، ہم اپنے ہاتھوں کے سے اپنے بچوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، ایسی تعلیم دے رہے ہیں جن تعلیم کے بارے میں کسی زمانے میں ایک شاعر نے کہا تھا، ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ آج پورا معاشرہ خپتی ہو گیا۔ ہم آج تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمارا نصاب تعلیم کیا ہوگا، ہم آج تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمارا آئین کیا ہوگا۔ 62-63 سال ہو گئے، کس بات کی جشن آزادی؟ کیا تم اور ہم آزاد ہیں؟ ہمارا بچہ پیدا ہونے سے پہلے کئی $100 کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرو۔ ہم دیکھیں کہ ہماری پوری زندگی کے اندر کیا دوہرا معیار آ گیا۔ میرے لیے الگ معیار ہے اور آپ کے لیے الگ معیار ہے، شوہر کا معیار الگ ہے، بیوی کا معیار الگ ہے، حاکم کا معیار الگ ہے، وہی چیز حاکم کی لیے معیاری ہے اور وہی چیز رعایا کے لیے غیر معیاری ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اسلام کو چھوڑ کر اپنا نقصان کیا،
ہم دیکھیں تو ہم کو نظر آئے گا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی جو جانوں کا نذرانہ اس ملک کے لیے پیش کیا تھا اور علماء اکرام پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، ان جانوں کے نذرانوں سے غداری کر رہے ہیں۔ ہم قوم سے غداری کرتے ہیں، ہم ملک سے غداری کرتے ہیں، اور ہم آنکھوں کے اندر دھول جھونکتے ہیں اور پھر بھی ہم پارسا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا، ہماری ماں و بہنوں نے اسلام کے خاطر قربانیاں دیں، ہمارے علماء نے اسلام کے خاطر قربانیاں دیں، ہمارے اکابرین نے قید و بند کی صعوبتیں اسلام کے خاطر برداشت کی، مسلمانوں کی عملی زندگی کو زندگی کے اندر چلتے پھرتے نظر آنے کے لیے قربانیاں دیں۔ اے اللہ اس ملک کو قائم دائم فرمائیے، اس ملک کو استحکام عطا فرمائیے، اس ملک کے اندر ایسا نظام نافذ فرما دیجئے جو نظام آپ کو پسند، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، جس نظام کے اندر پروان چڑھ کر اولیاء اللہ پیدا ہوں، جس نظام کو پڑھ کر قطب پیدا ہوں، ابدال پیدا ہوں، اور ایسے برگزیدہ بندے پیدا ہوں کہ ہر بندہ اپنے آپ اپنی ذات کے اندر انجمن ہو، اور ایسے افراد پیدا ہوں جو خوددار ہوں، گداگر نہ ہوں، ایسے افراد پیدا ہوں جن کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو، ایسے افراد پیدا ہوں جن کے اندر اخوت اور بھائی چارگی ہو، ایسے افراد پیدا ہوں جن